صحبت انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہے۔ پاکیزہ ہو تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی صحبت بری ہو تو ایمان کو خرش کر دل سیاہ و سخت کر دیتی ہے۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہے، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ مت بہاؤ آنسو بے قدروں کے لیے، جو قدر کرتے ہیں وہ رونے نہیں دیتے۔ ہماری زندگیاں برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہیں، اور ہم نفسانی خواہشات کے سراب میں گم ہیں۔ صرف مال کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، سخت مایوسی ہوگی۔ شخصیت میں عاجزی نہ تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم لیتا ہے۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو دکھ، تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ جس کی قوت فکر ضعیف ہوتی ہے، اس کا غرور زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دے، ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں۔ آج اگر انگریز ہمارے حکمراں ہوتے تو بے شک دکانوں پر شراب تو بکتی، مگر انصاف کے لیے جج کبھی نہیں بکتا۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی بھی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہے۔ پہلے تو لوگ سمجھاتے رہے کہ وقت بدل جاتا ہے، پھر ایک بار وقت نے سمجھایا لوگ بدل جاتے ہیں۔ دل تکلیف میں ہے، اور تکلیف دینے والا دل میں ہے۔ ہمارے معاشرے کی 90% آبادی تربیت سے محروم ہے، اور یہ بڑا خسارہ ہے۔ احساس کیا ہے دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ فجر کے لیے نہ اٹھے تو نظر الارم پر نہیں، ایمان پر ڈالے۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے، مگر بڑھاپا نہیں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ زندگی زہر کے پیالے میں چھپی بیٹھی ہے، پیاس اتنی ہے کہ امرت کا گمان ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا
آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں، جو کسی کے بعد ہو، اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان، اور مکان میں رہنے والوں کے دل جڑنے سے گھر بنتے ہیں۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ میں اکثر ہار جاتا ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ مجھ کو ایک دن کی حکومت جو میسر آئے، مفلسی بانٹ دوں اس دور کے آقاؤں میں۔ رفاقتیں کبھی زنجیر پا نہیں ہوتی، نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ کوئی شے جب کم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ معاف بار بار کرو، مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ ماں کا غصہ وقتی طور پر ہوتا ہے، دنیا کا کوئی رشتہ ماں سے پیارا نہیں۔ خبردار، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والوں کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ میں نے اس کتاب میں خدا میں لعنت شدہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بدترین آدمی وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ ملنا چھوڑ دیں۔ رحم کرو رحم پاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی راہ چلتا مسافر ہو۔ اللہ کے ساتھ زندگی زیادہ خوبصورت ہے۔ دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو ہے۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے، اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور حق بتاؤ تو ناراضگی۔ دوسروں کے صبر کا امتحان نہ لیا کرے، ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر لوگوں سے شکایت کیسی؟ انسان کے تمام فطرتوں میں سے المناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل حاصل ہو جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔